وہ اس کے انکار تھے، جو اس کا غرور تھا وہ لوگوں میں ایڈ ہو جائے گا، وہ ہو جائیں گے شیطانی کہہ رہا ہوں میں مر کے جانا ہے زمان پارک تو ہن مینوں ایمبولینس منگا دیں کہ میں عمران سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ وہ رکشہ بھی میرا 25 مارچ کو یہاں سے چوری ہو گیا، سب نے میری تذلیل کی ہے، توہین کی ہے میرے ضمیر کی۔ تو یا عشق دی کرن وفا دیو، یا ہستی میری اج مٹا دیو، یا کرو سب فکر جیالے دا، یا جیالے انکار کیا، آدم کے سجدے سے انکار کیا۔ اب مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ شیطان کی نسل بھی ہے؟ کیا شیطان نے شادی بھی کی؟ کیا شیطان کے بچے بھی پیدا ہوئے؟ شیطان نے وہ انکار کیا، وہ انکار ہی اب آگے جائے گا کہ وہ اس کے انکار تھے، جو اس کا غرور تھا وہ لوگوں میں ایڈ ہو جائے گا، وہ ہو جائیں گے شیطانی کرندے، وہ لوگوں میں ایڈ ہو جائے گا، وہ بنے گی اس کی نسل۔ جو اللہ اور اللہ کے حبیب کی بات مانے گا وہ شیطان سے ٹکرا ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بندہ ہوگا۔ کپتان سے محبت میری یوں ہے کہ ان چوروں ڈاکوؤں شیطان کی نسل اور یزید، فرعون، حمان، نمرود، ان کی نسل جو ان کے عزائم لے کر آگے آ رہے ہیں، تو یہ جو قارون کا خزانہ دنیا کا اب سب سے زیادہ خزانہ اب تک دنیا میں جتنا بھی خزانہ ہے اس سے بھی زیادہ اس کا خزانہ تھا، وہ غرور لے کر وہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ تو وہ دیکھیں ان کو وہ اپنی ساری جائیداد لندن میں چھوڑ کے آئے ہیں، وہ ان کا فکر بھی نہیں کرتے، وہ اپنے بچوں کا فکر بھی نہیں کرتے، کچھ چیز کا فکر نہیں کرتے۔ اسے قوم محمدیہ کی، اسے امت محمدیہ کی، اسے اس وطن کی، قوم کی فکر ہے، وہ فکر لے کر آگے چل رہے ہیں۔ تو مجھے اس لیے محبت ہوئی کہ کوئی بندہ تو ہے زندہ ضمیر، مردہ ضمیر تو نہیں ہے۔ کیا مجھے کوئی آج تک بتا سکتا ہے کہ عمران خان نے جب سے ان سے اختلاف کیا کہ نواز شریف، شہباز شریف یا زرداری سے اس نے سلام لیا ہو؟ یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں یہ سارے سیاستدان، مگر تیسرا رخ کوئی آگے عمران خان کی شکل میں، صورت میں عمران خان ان سے ملا ہو، ان سے سلام لیا ہو؟ کیوں بھائی؟ ایسا ضمیر ہوتا ہے، زندہ ضمیر، جو ان کو دھتکارتا ہے، برائی کو دھتکارتا ہے، اچھائی کو اپناتا ہے، تو وہ اسی رستے پہ چلتا ہے، تو اسے کہتے ہیں انسان اور اچھا انسان۔ پہلے ہم انسان ہیں اور بہتر انسان بننے کی کوشش کریں، اچھا انسان بننے کی کوشش کریں، اس کے بعد کلمہ نازل ہوا، اس کے بعد ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم انسان تو بنے نہیں، ہم انسان تو بنے ہی نہیں، انسان رب نے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے آدم بنا کے تجھے دنیا میں بھیج دیا ہے، انسان بن کے تو نے آنا ہے، انسان بن کے تو نے آنا ہے، آدم بنا کے میں نے بھیج دیا ہے، انسان بن کے تو نے آنا ہے۔ ہم انسان بنے ہی نہیں، مسلمانی کا دعویٰ کر رہے ہیں، میں بھی کلمہ گو، سب کلمہ گو ہیں، مسلمان آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کہاں گیا ایمان ہمارا؟ ایمان کی صفتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ کلمے سے پہلے ایمان کی صفتیں ہیں، یہ بھی دو کلمے ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل کلمے ہیں۔ تو یہ دو کلمے کہاں گئے؟ ان کو ہم فالو کیسے کرتے ہیں؟ کب کرتے ہیں؟ کون کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو میں اس لیے عمران خان کا فین ہوں، محبت کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ اس کے اوپر میں نے جو شاعری لکھی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، ملنے کے لیے روزانہ آتا ہوں، تو میں نے اپنی شاعری کرتے ہوئے، اپنی سفید پوشی قائم رکھتے ہوئے، میرا روزگار جو تھا وہ تھا رکشہ، وہ آٹو رکشہ تھا، تو وہ میں چلاتا تھا، اپنے بچوں کا روزگار چلا رہا تھا، کیونکہ میرا ابھی 2 سال کا بچہ ہے، پیدائشی گردوں کا مریض ہے، ٹھیک ہے؟ میں رات کے سپہر اسے چھوڑ کر یہاں پہ آیا ہوں، کیوں کہ میں عمران سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ وہ رکشہ بھی میرا 25 مارچ کو یہاں سے چوری ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو میرا تو اب روزگار بھی گیا، اب میں سڑکوں پہ ہوں، روڈ انسپیکٹر ہوں، کہ میں سڑکوں پہ ہی گھومتا ہوں، تو گھر چلا جاتا ہوں، تو رکشہ بھی چوری ہو گیا، بے روزگار ہو گیا ہوں۔ یہ جو باہر زمان پارک کے باہر سارے ایم پی ایم این اے کے امیدوار بیٹھے ہیں، کینڈیڈیٹ بیٹھے ہیں، ان سب کو کہہ چکا ہوں کہ میرا رکشہ چوری ہو گیا ہے، میری اب اتنی سکت نہیں ہے، جب میری سکت تھی میں لے لیا، اب میری سکت نہیں ہے، اب مہنگائی بہت ہے، میرا تو کچن مشکل ہے، مجھے رکشہ لے کر دیا جائے یا پارٹی تک میری فریاد پہنچائی جائے۔ سب نے میری تذلیل کی ہے، سب نے میری تذلیل کی ہے، توہین کی ہے میرے ضمیر کی، تو میں انتہائی پھر ان سے بھی مایوس ہوا ہوں۔ پھر میں وہی اپنا علم اٹھائے ہوئے قائم ہوں کہ جو میں نے لکھا ہے کہ مینوں کب
یا عشق دی کرن وفا دیو یا ہستی میری اج مٹا دیو یا کرو سب فکر جیالے دا یا جیالے نو موت سزا دیو یا کرو فکر جیالے دا یا جیالے نو موت سزا دیو میرا حق سی ایتھے آ جانا یہ تو میرا کام تھا میرا حق تھا میں آ گیا ہوں آگے ملانے والے لوگ نہیں ملا رہے روکتے ہیں ٹھیک ہے میرا حق سی ایتھے آ جانا میرے آن دا کوئی پاس نبھا دیو میرا حق سی ایتھے آ جانا میرے آن دا کوئی پاس نبھا دیو مینوں پتہ ہے مجبوریاں بہتیاں نے مینوں پتہ ہے کپتان تیریاں مجبوریاں بہتیاں نے میرے عشق بےتاب دی مجبوری سمجھا دیو میرے عشق بےتاب دی مجبوری سمجھا دیو میں کرنا وا کوشش ملنے دی نہیں ملن دیندے میں کرنا وا کوشش ملنے دی نہیں ملن دیندے کپتان مل جاوے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیو کپتان مل جاوے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیو میں مر کے جانا ہے زمان پارک تو میں حقیقت کہہ رہا ہوں میں مر کے جانا ہے زمان پارک تو ہن مینوں ایمبولینس منگا دیو میں مر کے جانا ہے زمان پارک تو ہن مینوں ایمبولینس منگا دیو عاجز پروانے ملن تو بغیر نہیں جانا عاجز پروانے ملن تو بغیر نہیں جانا کرو کوشش میری زندہ ہستی جلا دیو کرو کوشش میری زندہ ہستی جلا دیو ایتھے مینوں دفنا دیو زندہ ہستی جلا دیو سب کرو منتخب سزا میری سب مل کے کرو منتخب سزا میری کرو سنگسار پتلا میرا بنا دیو کرو سنگسار کہ مجھے پتھر مار مار کے مارا جائے ادھر میرا پتلا بنا دو میں نے ادھر ہی مرنا ہے میرا جو روزگار تھا وہ بھی چھن گیا ہے اب میرے جذبات اور بڑھ گئے ہیں خان صاحب سے میری التجا ہے میرا اگر میری آواز ان تک پہنچے یہ میری التجا ہے میری فریاد ہے میری آرزو ہے یہ سنیں میرا جائز مطالبہ ہے میں دھرنوں میں جلسوں میں جانے والا کارکن ہوں صرف شاعری تک میں محدود نہیں ہوں میں آپ سے ملنے کے جذبات رکھتا ہوں میں آپ کی عزت کرتا ہوں رسپیکٹ کرتا ہوں آپ سے ملنے کے لیے آتا ہوں آپ سے ملنے سے ٹھیک ہے چھوٹی موٹی چوریاں تو ہوتی ہیں مگر میرا روزگار جو چوری ہوا ہے مجھے انتہائی دکھ ہے کہ میرا ایک گھر چل رہا تھا تو میرے بچہ جو گردوں کا مریض ہے اس کی میڈیسن کا نظام چل رہا تھا میں خود 2014 میں یہ میرے سر میں پولیس والوں کی جھڑپ سے یہ راڈ لگا ہے ٹریٹمنٹ کروایا ہے دوائیاں کھائی ہیں اب میں ڈپریشن کی دوائیاں لے رہا ہوں میری اتنی سکت نہیں ہے بھائی کہ میں اب جو اپنا روزگار خرید سکوں اور میں آزاد خیال بندہ ہوں میں کسی کے ماتحت کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے میرا وہی آزاد روزگار تھا تو اس پہ نظر ثانی کیجئے جی ناظرین جذبات آپ نے سنے دیکھے یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی ایک ورکر کی محبت اپنے لیڈر سے اتنی زیادہ ہو کہ اس کی شان میں یا اس کی محبت میں اتنی زیادہ شاعری لکھ لی جائے یہ پاکستان کی تاریخ میں تو ایسا بہت ہی کم ہے لیکن جو انہوں نے فرعون نمرود قارون حامان کی بات کی اس کے اوپر میں کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو فرعون کا پولیٹیکل سسٹم تھا اس کے ساتھ قارون جس کے خزانوں کی بات چیت کی کہ اس کے پاس بہت زیادہ خزانہ تھا پھر حامان کی بات کی حامان جو ایک مذہبی لیڈر تھا اب ابو جہل کے دور میں بھی ایسا تھا عتبہ شیبہ جو ہے وہ پیسے کی بہت زیادہ ریل پیل رکھتے تھے خزانے کی ان کے ساتھ کچھ مولوی لوگ بھی تھے اور آج کے دور میں بھی فرعون کا جو سیاسی سماجی نظام ہے اس کے ساتھ حامان اور قارون بیٹھے ہوئے ہیں پیسے والے اور مذہبی لوگ اور اس سیاسی نظام کو چلا رہے ہیں جب تک ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیاسی جدوجہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی جدوجہد کو نہیں پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے تو یہ جو فرعون کا ظالمانہ نظام ہے یہ ہمیں اسی طرح کچلے گا اسی طرح ہمیں ذل و خوار کرے گا بے روزگار کرے گا اور امیر سے امیر تر ہوتا چلے جائے گا جب تک اس سیاسی جدوجہد کو نہیں پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے ہم لوگ ایسے ہی پٹتے رہیں گے اسی طرح ہمیں اجازت دیجیے بہت شکریہ